ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور شدت پسندی کا ذمہ دار کون ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہوگی. دو مختلف سائیڈز ہیں. ایک لبرل سائیڈ ہے جو کہ لبرل سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہے, اور دوسرا مکتب فکر دینی حلقوں سے تعلق رکھتا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا. دینی حلقے کی سائیڈ سے اس ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے مولانا ابتسام الہی ظہیر. آپ مذہبی اسکالر ہیں. ان کو جوائن کیا ہے محمد نور الحق قادری صاحب نے. آپ فاٹا سے MNA ہیں. لبرل سائیڈ سے یہاں پر ہم نے دعوت دی ہے ماروی سرمد صاحبہ کو, جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور سماجی کارکن ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز گل صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں. آپ تمام مہمانوں کا پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. ایک دفعہ کلیپ کر دیں. اس سے پہلے کہ میں ڈسکشن کو آگے لے کر چلوں اور ہم سٹوڈنٹس کو بھی اس میں شامل کریں, اور ان کے جو سوالات ہیں یا ان کے جو بھی کامنٹس ہیں اس موضوع کے حوالے سے, وہ کیا, کیونکہ یہ مستقبل ہے پاکستان کا, یہ کیا سوچ رہے ہیں اس موضوع کے حوالے سے, اس طرف جائیں. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اپنے پینلسٹ سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کر لیں کہ انتہا پسندی کیا ہے, انتہا پسندی واقعی پاکستان میں ہے تو اس کی کیا اشکال ہے, اور اس سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سٹوڈنٹس کو شامل کریں گے اس ڈسکشن میں. مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب, پہلا سوال آپ سے ہے, انتہا پسندی کی کیا تعریف ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ انتہا پسندی کو بعض ان ٹرم سے اٹیچ کیا جائے جو ٹرمز اس کے ساتھ ساتھ ایک بریکٹ میں بند کر دی جاتی ہیں. بنیادی طور پر جب انتہا پسندی کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ فنڈامنٹلزم کا بھی ذکر ہوتا ہے, بنیاد پرستی کا ذکر بھی ہوتا ہے, اور بہت سی اس طرح کی ٹرمز کا ذکر ہوتا ہے جن کا بنیادی طور پہ انتہا پسندی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں سمجھتا ہوں بنیاد پرست ہونا یا فنڈامنٹلسٹ ہونا یہ کوئی انتہا پسندی کی علامت نہیں. ہر بندے کو اس بات کا پورا حق ہے کہ جن فنڈامنٹلس کے اوپر وہ بلیو کرتا ہے یا اس کا یقین ہوتا ہے ان کے اوپر پوری طرح اپنی دانست, اپنی استطاعت کے مطابق ان کے اوپر عمل کرے. اگر میں مسلمان ہوں, کوئی بندہ عیسائی ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی اسی طرح کسی اور مذہب تعلق رکھتا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے وہ اور وہ اسلام کے فنڈامنٹلز کو فالو کرتا ہے تو وہ انتہا پسند نہیں ہے. اسی طرح کرسچینٹی میں, ہندوازم. لیکن پھر انتہا پسندی کیا؟ انتہا پسندی ایک ایسے رویے یا ایک ایسے رجحان کا نام ہے جس کے اندر ہم دیگر چیزوں کو, جو اسلام کی اپنی پلورلسٹ اپروچ ہے, اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر کوئی نہیں ہے. یعنی آپ گن پوائنٹ کے اوپر کسی دوسرے کو اپنے دین میں داخل نہیں کر سکتے. اچھا, مجھے انتہا پسندی کی ایک دو مثالیں دیجیے گا جو آپ نے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہوئی دیکھی. دیکھیں جی, بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مکتب فکر کے اندر تمام کے تمام لوگ نہ تو انتہا پسند ہوتے ہیں, نہ ہی کوئی بھی مکتب فکر یا کوئی مذہب انتہا پسندوں سے پاک ہوتا ہے. دنیا میں اس کی پوری ہسٹری میں بڑی مثالیں ملتی ہیں. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اپنے تھیولوجی کے اختلافات کی وجہ سے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ دنیا میں اس کی ایک تاریخ پوری کی پوری موجود ہے. آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہ پوری ہسٹری کے اندر ہے, صرف ہمارے معاشرے میں نہیں, ہماری پوری کی پوری ہسٹری. نہیں, بالکل ہر معاشرے میں ہے, دنیا میں مختلف ممالک میں, لیکن فی الحال کیونکہ ہم خاص طور پہ پاکستان کے اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنے گھر کو صاف کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں, بنیادی طور پر انسانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دوسروں کا فرق ہوتا ہے. اس طرح کئی لوگوں کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی دوسروں کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے. تو یہ کئی ایسے جو میں سمجھتا ہوں محرکات ہیں جو انتہا پسندی کو تقویت دیتے ہیں. وہ تمام کے تمام لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں جن کا سینہ علم کے نور سے منور ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اندر ہمیشہ ایک ماڈریٹ قسم کا رویہ جو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور وہ مکالمے کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. ماروی, آپ کی طرف آؤں گا. وہی سوال جو میں نے مولانا سے پوچھا تھا, آپ کی نظر میں, انہوں نے اپنی ڈیفینیشن بتا دی انتہا پسند, آپ کی نظر میں انتہا پسندی کی کیا تعریف ہے؟ ایک تو بہت شکریہ احتشام. میں ابتسام صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی مذہب کو یا کسی بھی مکتبہ فکر کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایڈہر کرے گا تو اسے ہم انتہا پسند نہیں کہہ سکتے. اس وقت تک جب تک وہ اپنی اس سوچ سے الگ سوچ رکھنے والوں کو بالکل یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ اس سے الگ جو سوچ یا نقطہ فکر رکھتے ہیں انہیں نہ تو زندہ رہنے کا حق ہے نہ جینے کا حق ہے, ان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے, اور اس کی زندگی, اس کے پورے ایک فریم ورک آف مائنڈ میں اس دوسرے نقطۂ نظر کی اہمیت زیرو کے برابر ہو, اور وہ اس کو بالکل ایک اس سے ریموول چاہے اس کا.
وہ انتہا پسند رویوں کو جنم دیتا ہے. اور یہ صرف مذہبی نہیں ہوتا بائی دا وے, یعنی ابھی ہم چونکہ اس لہر میں سے گزر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی. یہ انتہا پسندی کسی بھی, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک میں پڑھ رہی تھی, ایک خاتون فیس بک پر تھیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ویل مچھلی کی حفاظت کی اتنی یعنی انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا تھا کہ وہ ہر وقت انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور ویل مچھلی کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک بلاگ شروع کر دیا, اور اپنے بچوں کا ہر ذمہ داری سے مبرہ ہو کر وہ صرف اس ایک مقصد کو انہوں نے اتنا طاری کر لیا کہ اس پر وہ لگ گئی اور ان کو طلاق ہو گئی اس کی بیس پر, ان کا گھر تباہ ہو گیا, ان کی جاب. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی بھی ایک خیال کو اپنی زندگی پر اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اس سے الگ کوئی بھی خیال رکھنے والا شخص یا گروپ یا ملک آپ کے لیے بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے. یعنی کہ صرف مذہبی انتہا پسندی کا سامنا نہیں ہے اس وقت پاکستان کو, یہاں پر سماجی انتہا پسندی بھی ہے, جیسے ثانیہ سیالکوٹ جیسے واقعات ہم دیکھتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم قومیت کی بنیاد پر جب ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں کراچی میں یا لسانی بنیادوں پر ہوتی ہے, وہ بھی ایک طرح کی انتہا پسندی میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ ماروی. میں نور اللہ قادری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ماروی نے بھی جو بات کی, انہوں نے کہا کہ نظریاتی اختلافات تو ہوتے ہیں اور ایز لانگ ایز آپ ان نظریاتی اختلافات کو ریسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ شاید انتہا پسندی کے زمرے میں نہیں فال کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں انتہا پسندی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام صاحب, پہلے میں آپ کا اور اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس اہم موضوع پر ہمیں یہاں مل کے بٹھانے کی آپ نے ایک کوشش کی ہے. علامہ صاحب اور محترمہ نے جو وضاحت کی انتہا پسندی کے حوالے سے, میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں, اور میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھا کے, اگر کوئی ایک مذہب یا عقیدہ اپنا لیتا ہے تو وہ مذہب اور عقیدہ اس کو اپنے گرد و پیش ماحول, جس اسکول کالج یا مدرسے میں اس نے پڑھا ہے, جن ماحول کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے, جن دوستوں کے ساتھ ان کی دوستیاں رہی ہیں, وہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے اور وہ عقیدہ یا فکر یا سوچ پنپتی اور بڑھتی جاتی ہے. یہ انتہا پسندی نہیں ہے. ہاں, اگر اس سوچ یا فکر کو زبردستی آپ کسی پر مسلط کرنا چاہیں, یہ انتہا پسندی ہے. اور اس کو پاکستان کے معاشرے میں جو سرعام دیکھی جا رہی ہے انتہا پسندی, اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ قانون کی کمزور گرفت اور نظام کی کمزوری, یہ ساری چیزیں اس انتہا پسندی کو بڑھ چڑھ کر پیش کرنے کی دعوت دیتی ہے. اچھا, ایک سوال ہے میرا یہاں پہ آپ سے, اس سے پہلے کہ میں امتیاز گل صاحب کی طرف جاؤں. آپ نے کہا کہ قانون میں جو سکم ہے اور نظام کی جو کمزوری ہے, اس کی وجہ سے انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ملتا ہے, ریاست ناکام ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں, لیکن روٹ کاز جو ہے انتہا پسندی کا, کیا وہ قانون کا سکم ہے یا نظام کی کمزوری؟ روٹ کاز تو کچھ اور ہے نا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ اعتدال ہمارا جو مذہب ہے, لوگ مذہب کے ساتھ اس کے تانے بانے جوڑتے ہیں. میرا مذہب, میرا دین جس کو میں فالو کر رہا ہوں, اس کو قرآن پاک کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. آپ کا جو امت اور دین ہے یہ سب سے زیادہ اعتدال پسند اور میانہ رو مذہب ہے. یہ رویوں کی انتہا ہے اور یہ سیاست میں بھی ہے, سماج میں بھی ہے, اور ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. اور صرف اس سوسائٹی میں نہیں ہے. آپ ریسنٹلی نارویجن جو ایک واقعہ ہوا تھا, 100 سے زائد لوگ ایک شخص کی وہ اپنی روش کی وجہ سے بے گناہ لوگ جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ مذہب میں انتہا پسندی ہے, اسلام میں انتہا پسندی ہے, لیکن کیا مسلمانوں میں انتہا پسندی ہے؟ پاکستان واحد ملک ہے جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا گیا, یعنی ہم نے امور مملکت کو, سیاسی امور کو مذہب کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے. سیاست کے ساتھ خدا را مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو جب آپ ملائیں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. جب امت مسلمہ بے محابہ ظلم ہوتا ہے, ان کے وہ پولیٹیکل رائٹس
جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں ملتے تو آٹومیٹیکلی طور پہ ایک ریزنٹمنٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ نے کہا ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے. مجھے ویسے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر اس مستقبل میں خواتین بھی شامل ہوتی, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ یہ مستقبل صرف مردوں کا مستقبل ہے. پردے کے اندر خواتین لیکن وہ نظر نہیں آ رہی, نہ تو ان کی آواز ہے.